نہیں میرے پاس ہی میں ریکارڈ کیا تھا. اچھا تو وہ ہاں میرے خود کے ریکارڈنگ میں تھی میرے, مگر وہ ہوا کیا کہ ایک ریکارڈنگ کی ایک میموری ہے, تو وہ ایک پتہ نہیں وہ کچھ ایک کیا فائل جیسی ہوتی ہے, وہ دوسری فائل میں چلے گئی ان کی. پھر دوسری اسپیچز دوسری فائل میں, بولا میں ریکارڈ میں تو ڈالا تھا, پھر نکالا تو ملی, تو پھر ہائیک کے اوپر واپس اپلوڈ کیا ہوں میں اس کو. تو چلیے آج کچھ قرآن کا سورہ نمبر 98 ہے. تھوڑے جھٹکے لگیں گے اس سورے میں. ہاں اچھا ریکارڈ کرو, جھٹکے بہت سارا مسلمان افیم کی گولی کھا کے رہنے کی عادت ہے. وہی حال ہو گیا وکیل صاحب, وہی حال ہو گیا. 98 چلیے شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی نبی الکریم. اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. تو کافی دن سے قرآن کو لے کر کچھ زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی, تو آج ارادہ ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ میں سورہ یہ 98 نمبر کا سورہ ہے. ہاں سورہ بینہ کہیں گے اس کو. بینہ کے جو معنی ہیں اس کے معنی ہیں دا کلیئر ایویڈنس, یا یوں کہیے کلیئر ایکسپلینیشن, یعنی بالکل صاف طریقے سے کسی بات کو سمجھا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, with the identification of the system, the رحمان the رحیم. اب میں اس کو سورہ میں تھوڑا بعد میں پڑھتا ہوں, پہلے آپ لوگ روایتی ترجمہ اس کا پڑھ دیں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ باز آنے والے نہیں جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوں, اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے, حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اس کے لیے دین کو خالص کر دیں, یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, اور یہی درست دین ہے. بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. یہ ایک عام تقریباً قرآنوں میں اسی پیرن میں اس کا ترجمہ ملتا ہے. یہ بڑا قیمتی سورہ ہے یہ, خاص طور سے ایکیڈمک اینگل سے. یہ سورے میں اگر آپ باریکی سے اگر غور کریں گے, ہاں اس میں جو ٹرمز آئے ہیں, جو اصطلاحیں آئی ہے, ایک ہے الکتاب, دوسری ہے اہل کتاب, پھر کتاب قیامہ, پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے کافر, پھر ایک آ رہا ہے مشرک, پھر ایک آ رہا ہے منافق, پھر ایک لفظ اور آ رہا ہے جس کو کہیں گے رسول, پھر ایک لفظ آ رہا ہے اللہ, اور ایک لفظ آ رہا ہے صفا. یہ جب تک کا صحیح پس منظر میں ان کو نہ سمجھے جب تک کا سورے کی وضاحت تھوڑی مشکل ہو جائے گی.
یعنی سورہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ کچھ لوگ ہیں جو رسول جو سمجھانا چاہ رہا ہے اس کا کچھ انکار کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر یہ بتایا کیا سورہ انالائسس دوز ہو ڈونٹ ٹیک پارٹ، یعنی سورہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کیٹیگری پیپل ہے جب رسول ان کو میسج دیتا ہے، جب کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کنٹینٹ کیا ہے کتاب میں وہ سمجھنا نہیں چاہتے اس کو. سمجھ رہا ہے؟ اب اس سے مراد کیا ہوا کہ ایک رسول ہوگا، یہ پتہ نہیں کون رسول ہے، ہرگز محمد رسول اللہ نہیں ہے، کوئی اور بات ہے. یہاں پر کوئی ایک رسول ہے جو ٹرائی کرتا ہے کچھ چیزیں سمجھانے کی. وہ سمجھاتا یہ ہے دراصل جو الکتاب میں ہے، ہاں، جو جب وہ ہم کو رسول کی بات سمجھ میں آتی ہے جو کتاب میں ہوتی ہے، تو جب وہ سمجھ میں آتی ہے اس ٹائم پر وہ وحی ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ انسپریشن بنتا ہے، وہ کلیئر ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں جب یہ ہو جاتا ہے تو ایک پروسیس وہاں سے شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پروسیس آف صلاح. صلاۃ کا ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. صلاح کیا ہے میں اس کو تھوڑا بعد میں لوں گا، صلاح کیا ہے اس کو میں پہلے بعد میں لوں گا، لیکن ایک ہنٹ صلاح کے بارے میں آپ کو دیتے ہوئے چلوں. 29:45 نکالیا. تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پھر دوبارہ پڑھیے صاحب. تم اس کتاب کو پڑھو، تم اس کتاب کو پڑھو. پتہ نہیں کوئی ایک کتاب ہے جس کو پڑھنا ہے جو رسول کوشش کرے گا آپ کو پڑھوانے کی. تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی ہے. تم پر وحی کی گئی ہے، یعنی جب رسول اس کتاب کو پڑھ کے سنائے گا، وہ جب مبین ہوگی، وہ جب کلیئر ایویڈنس بنے گی، وہ دراصل ہو جائے گی وحی آپ پہ. یہ بھائی اب یہ ٹریڈیشنل تو میں وہی رسولوں پہ ہوتی ہے، جبرائیل کے تھرو ہوتی ہے تو سب مانتے نہیں. ہم لوگ سب تقریباً مرتد ہیں ان کے. ہاں، تو آپ یہ مان لیجئے کہ جب بھی رسول کا میسج کتاب میں سے کلیئر ہوگا وہیں پر اسی شخص کے اوپر وہی ہو جائے گی. ٹھیک. اب یہ جب وہی ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اور نماز قائم کرو. وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ صلاح قائم کرتا ہے، اور یہ صلاح ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے. اس کو نتیجہ پیدا یہ کرتی ہے کہ اس کو روکتی ہے کیسے؟ برے کاموں سے روکتی ہے. فحاش اور منکر سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحش کیا ہے؟ ہر وہ کام جو غیر اصولی ہے وہ فحش ہے. یعنی کتاب میں سے جب رسول کا میسج ہم تک پہنچا تو ایک پروسیس ہماری زندگی میں جاری ہوا جو پروسیس کہلایا صلاۃ. یہ صلاۃ کرنے سے عمل صالح ہمارے پاس ہونے شروع ہوئے، کریکشن کے ڈیٹ شروع ہوئے، اور ہم سے چھوٹی کیا؟ ہم رکے کیسے؟ فحش، یعنی ہر وہ غیر اصولی کام اور جو منکر، ہر وہ برا کام جو تھا وہ ہم سے چھوٹ گیا. یہ رسول کا میسج کتاب کے ذریعے جب بھی وہی ہوگا یہ آپ کے ساتھ میں صلاۃ ہوگی. یہاں تک کلیئر ہے؟ ٹھیک. خیر میں اور صلاۃ کی وضاحت آگے لوں گا اور کافی تفصیل سے اس موضوع کے اندر آیا ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا who this رسول from اللہ ہے. یہ کون سا رسول ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ سورے میں کس رسول کی بات ہو رہی ہے.
اس سورہ میں رسول کا ذکر ہے. یہ کس رسول کی بات کر رہا ہے؟ یہ سورہ میں محمد رسول اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ان باتوں کا. میں آگے وضاحت کروں گا وہ کیسے نہیں ہے. کیونکہ جو ورس آ رہا ہے، جو ورس 2 کے اندر آ رہا ہے، ورس 2 2 نمبر کی جو آیت ہے، پڑھیے اس کو عربی میں پڑھیے. 2 نمبر کی آیت یہ آ رہی ہے نا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول. رسول من اللہ. جب بھی یہ خیر یہ گرامر کے استاد نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے. یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، اس کو 2 پیش لگی ہوئی ہے. جب بھی 2 پیش لگتی ہے تو نومینیٹو ناؤن ہوتا ہے. یہ ورس یعنی آیت 2 کے اندر جو بتایا گیا ہے از اے نومینیٹو انڈیفینٹ میسکولائن ناؤن ہے. when a word is indefinite article, then how can we assume it is a definite article? جب وہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے تو ہم اس کو کیسے مان لیں کہ وہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے؟ The sentence is a nominative case, which means the messenger that the verse is discussing about should be a nominee or a candidate present for the nomination. Furthermore, the verse 2 is neither a past tense nor a future tense, but a present continuous one. اب میں اس کو اردو میں کرنے جاؤں گا تو بہت لمبا چوڑا بکھیرا کر دوں گا میں. سو یہاں پر رسول جو بھی ہے وہ نامنیٹو کیس ہے، پرماننٹ نہیں ہے، یعنی پرسن نہیں ہے. ٹھیک. اب اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کتاب میں جتنے رسول آ رہے ہیں جن کے کچھ نام بھی آتے ہیں تو آپ ان کو اگر پرسن سمجھتے ہیں، ہاں، تو پھر یہ کون سا رسول ہے جو ابھی پریزنٹ ٹینس کے اندر رہے گا ہمارے سامنے؟ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کا رول کیا ہے. دا رول آف دا رسول از ون ہو اینالائسس، جو اینالائز کرتا ہے، اسٹڈیز، فالوز، اویکن، رائز وانس، ٹیچرس، گائیڈز، گیو گلیڈ ٹائڈنگ، پنش ایکسیٹرا. یعنی رسول جو ہوگا وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو فرقان کرنا سکھائے گا، آپ کو سمجھنا سکھائے گا اور آپ کے شعور کی بیداری کرے گا. یہ رسول کے کام ہے. اور وہ آپ کو سکھائے گا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھائے گا اور آپ کو گائیڈ کرے گا خوشخبریوں کی طرف. یہ رسول کے کام ہے. اور اگر غلط ہوگا تو سزا بھی دے گا. دا رسول از دا ون ہو ریڈز دا سچویشن. آپ جب کسی حالت کا جب جائزہ لیتے ہیں تو دراصل رسول ہے جو بیٹھ کے جائزہ لے رہا ہے. دا رسول از دا ون who reads the situation, circumstances and guides us accordingly. ہمارا کو جب رسول جائزہ لے گا حالات کے اور ہم کو سچویشن بتائے گا اور ہم کو ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہم اس سچویشن میں کیا کریں. اب یہ اگر ہم دیکھتے ہیں رسول از when the Rasul is not present among us or within us, the dead messengers, یعنی جب رسول ہمارے میں موجود ہی نہیں ہے تو ڈیڈ میسنجر محمد رسول اللہ کو تو 15 سال ہو گئے نا بھائی انتقال کر کر. ابراہیم کو تو 4000 سال ہو گئے نا. موسیٰ کو تو اور بھی کتنے کی سال ہو گئے. وہ مرے ہوئے رسول ہمارے کیا کام میں آتے؟ یو نیڈ اے زندہ رسول. میں آپ کو بتاؤں گا رسول کیسے زندہ رہتے ہیں. تو اگر ان کو ماننا اور پھر اس کے بعد میں کتاب کے میسج کو ان سے بریکٹ کر لینا، یہ میرے خیال سے ایک ہاریفائنگ ٹریٹمنٹ ہے ٹو دا کتاب. ٹھیک. رسول دراصل ہمارے خود کی سوچ کا انہیرنٹ یعنی ایک بنیادی پارٹ ہے جو 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن سال کے 365 دن آپ کے ساتھ میں ایکٹیو رہتا ہے. آپ کے ساتھ رسول رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ہماری نفسیات میں رہتا ہے. وہ ہماری نفسیات میں رہتا ہے، ہماری سوچ کا ایک حصہ رہتا ہے. اب آپ دیکھیے 9 کی 128 9 شاید سورہ توبہ ہے.
128. ہاں 128. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے. عربی میں پڑھیے اس کو. لقد جاءکم رسول من انفسکم. من انفسکم فرام. من فرام. فرام انفسکم کم یو. انفسکم نفس تمہاری نفسیات میں سے ایک رسول آ رہا ہے. آ رہا ہے. لقد جاءکم ہم نے ایک بھیجا رسول جو تمہاری نفسیات میں سے ہے, جو خود تم میں سے ہے. جو تم میں سے نہیں ہے, جو خود تمہاری نفس. ارے وہاں نفس انفسکم انفسکم ہے یار, من کا لفظ ہے. من یعنی فرام, جو تمہاری نفس میں سے ابھرتا. جو نفس میں سے ابھرتا. یہ بالکل صحیح ترجمہ, بالکل صحیح ترجمہ. جو تمہاری نفس میں سے باہر آتا نکل کے انہیں. ہاں اب یہاں تک کا تو سمجھ میں آ گیا کہ کہاں ہے رسول. ہاں تمہاری نفسیات کا ایک حصہ ہوتا ہے. اب ایک آیت ہے سورہ یونس کی جس کا 16 نمبر کی آیت ہے, جو بہت زیادہ کوٹ کرتے کہ میں نے تمہارے بیچ میں ایک عمر گزاری ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس آیت کو لیجیے آپ. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 16 سورہ یونس ہے. ملی؟ آپ یوں کہہ دیجیے. آپ یوں کہہ دیجیے. 10 16 ہے, 10 کی 16. آپ یوں کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تم میں سے تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو تم کو دلا دیتا, کیونکہ میں اس میں سے پہلے تو ایک بڑے حصے میں حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. پڑھیے اس کو, عربی میں پڑھیے پہلے. کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا ہوں اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا. ہوں میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں, پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عربی میں پڑھو بھائی, اردو آتی نہیں اپنوں کو. قل لو شاء اللہ ہوں ما تلوتہ ہوں علیکم ولا ادراکم بھی ہوں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ. واپس پڑھو عربی میں. قل لو شاء اللہ ہوں ما تلوتہ ہوں علیکم ولا ادراکم بھی ہوں فقد لبثتم فیکم عمرا من قبلہ. وہاں فیکم آیا, منکم آیا, لکم آیا, کیا آیا؟ فیکم فیکم بولے تو, فقط لبثتم فیکم بولے تو تم میں سے نہیں, تم میں. تم میں فی ان کم تم, فیکم تم میں تم میں. یعنی رسول یہاں پر. اب اس کا اردو ترجمہ پڑھیے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر. کہو میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں. یعنی میں تمہارے ساتھ, تمہاری جتنی عمر ہے اتنی عمر کے ساتھ میں ہوں, تمہارے ساتھ میں اس کے اندر تم میں ہوں. یہ کوئی بستی کے اندر بیچ میں رسول رہنے کی بات نہیں کہہ رہی ہو رہی. فی کم رسول, ان یو رسول. میں نے تمہارے ساتھ, تمہاری پوری عمر ساتھ رہا میں تمہارے. اور آج بھی ہے, ابھی بھی ہے, ابھی فی الوقت ہے. وہ محمد تو نہیں. وہ محمد تو نامنیٹو ناؤن ہے, وہ تو پرسنل ناؤن ہے نہیں, مطلب بتا دیا آپ کو میں.
آپ نے شروعات کی بات میں کہا کہ وہ محمد رسول اللہ سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول ایک تو نفسیات میں سے آتا ہے، دوسرا تمہارے اندر رہتا ہے. اس کا ایک کام ہے، وہ تم کو سکھاتا ہے کہ چیزوں میں کیسے فرق کریں، وہ تم کو بتاتا ہے کہ اسٹڈی کیسے کریں، وہ تم کو بتاتا ہے جو وہ تتلو کرتا ہے، وہ تتلو اس میں آیا ورڈ اسی آیت میں، وہ تمہارے کو پڑھ کر سناتا ہے. وہ ہر شے جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے بارے میں تم کو سناتا ہے، ڈکٹیٹ کرتا ہے. وہ کہاں پر ہوتی ہے ہر شے لکھی ہوئی؟ ہر شے کہاں لکھی ہوئی؟ کتاب میں. یہ کتاب میں نہیں، یہ تو اس میں تو 6286 آیتیں، اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں اس میں. الکتاب میں لکھی ہوئی ہے. الکتاب میں کیا ہو رہا ہے اس کی نالج آپ کو کہاں ملتی ہے؟ یہاں ملتی ہے. یہ رسول آپ کو اس کی باتیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. جب یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس سے صلاح قائم ہوتی ہے، اور وہ صلاح فحش اور منکر سے روکتی ہے. جب رسول جب میسیج آپ کو بیان کرے گا، مبین کرے گا، بیان کرے گا، اور جب فرقان کر کر جب وضاحت دے دے گا تو صلاح قائم ہو جائے گی، یعنی کانٹیکٹ قائم ہوگا. اور یہ کانٹیکٹ آپ کو کیا کرے گا؟ فحش اور منکر سے روکے گا. اور تیسری بات اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. الکتاب کا علم مبین ہو جائے گا. اسی لیے سورہ کا نام سورہ بینہ ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو کچھ وضاحت دیتا ہوں. رسول کا جو لفظ ہے رے سین لام سے بنا ہوا ہے. اس کی روٹ جو ہے رے سین لام کی. اس کے معنی، بنیادی معنی رسول کے کیا ہوتے ہیں معلوم؟ عورت جو گلے کے اندر پینڈنٹ پہنتی نا وہ ہوتے ہیں. ایک پینڈنٹ لٹکتے رہتا، دیکھیے آپ منگل سوتر کے ساتھ میں جو ایک پینڈنٹ رہتا ہے، ایک پینڈنٹ، ایک معنی وہ ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ میں ڈسینڈ ہوا ہوا رہتا گلے میں. جو کوئی میسیجز لاتا ہے، پیام پہنچانے والا، جو کوئی پڑھ کر تم کو سناتا ہے، جو آپ کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہے. آپ کی خود کی ایک گفتگو اندر باہر چلتے رہتی ہے، آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور جو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دیتا ہے اور فرق کر کر بتا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ تمام رولز جو ہے رسول کے ہے. جو بہت ہی پاور میں سپیریئر ہوگا، جو کامنس دے گا، جو ذہن کو سکون بخشے گا. یہ تمام میننگ ایڈورڈ لین نے اپنے پیج نمبر 10812118 کے اندر اس نے کیے ہیں. اور یہ پورے چیزوں کو انالیسس کرنے کے بعد میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رسول کہاں ہے اب ہمارا. 3 نمبر کا سورہ آیت نمبر 101. اللہ کا رسول موجود آ جائے. پھر پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 101 ہے شرفو بھائی. 3 ہاں وہی. تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم. تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ وہ ہماری آیتیں تتلو کر کے تم کو سناتا ہے. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے نہیں ویسے نہیں، عربی میں پڑھیے اس کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. نہیں سنائی دیا؟ وکیف تکفرون
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیسے انکار کر رہے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى جو آیتیں وہ تم کو پڑھ کر اللہ کی سناتا ہے اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ وَأَنْتُمْ جبکہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ہاں آگے جائیے آیات اللہ ہاں وَفِيكُمْ رَسُولٌ فیکم رسول فی مینس ان کم مینس یو جبکہ تم میں رسول ہے وَفِيكُمْ رَسُولٌ یہ کہاں ہے رسول یہ کہاں ہے 29 کے سورے کے اندر ہم کو معلوم پڑا کہ ہمارے نفوس کے اندر رسول ہوتا ہے یہاں معلوم پڑا کہ ہماری ذات کے اندر رسول موجود ہے ہاں یہ رسول کیا کرتا ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کر تم کو سناتا ہے اللہ کی آیتوں کی وضاحتیں دیتا ہے تو آتھر آف دا بک ہم سے یہ کہہ رہا ہے کیا جب اللہ کی آیتوں کو تم کو وضاحت رسول دے رہا ہے کیا تم اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہو کون کر رہا ہے انکار آج کوئی جانتا تھا کہ رسول ہم میں ہوتا ہے رسول نہیں ہے رسول وہ ہے ہاں وہ کیا ہوتا ہے ہو اس کی بہت اچھی ایگزامپل جو ہے نا جو کمپیوٹر ہمارا سسٹم ہے نا ہاں اس کا جو ہارڈ ویئر ہے ہاں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں بالکل بظاہر تو کمپیوٹر ہے وہ اس ہاں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں مدر بورڈ ہے Yes. سافٹ ویئر ہے بالکل اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ اس میٹنگ میں ہم لے سکتے ہیں یعنی میں یہاں پر ایک ہی سینسیبل پوائنٹ ہے وہ سینسیبل پوائنٹ یہ ہے یہ رسول کوئی تاریخی نہیں ہے یہ رسول نفسیاتی ہے یہ رسول ہم میں ہے فیکم رسول ماکم رسول نہیں ہے ہاں منکم رسول نہیں ہے ہاں بینکم رسول نہیں ہے فیکم رسول ہے تم میں رسول اب اسی سورے کی 164 پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب آپ پڑھیے واپس اردو میں اس کو. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے نہیں, منکم تم میں, اندر باڈی میں, محلے میں نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین مومنین کے اوپر اس نے ایک احسان کیا, اذ بعث فیہم اس نے ایک رسول کو اپوائنٹ کیا, بعضا ایک رسول کو اپوائنٹ کیا رسولا من انفسہم, تمہاری نفسیات میں سے ایک رسول کو وہ اپوائنٹ کر رہا ہے. یتلو علیہم آیات, وہ کیا کرتا ہے؟ آیات تلاوت. آیت تلاوت کرتا ہے. یہ تو ابھی تک آپ پیچھے بھی سن کر آگے تھے. یہ آیت تلاوت کرتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہارے نفسیات کو یزکیہم وہ پاک کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب اور وہ تم کو علم دیتا ہے. کس کا؟ کتاب کا اور حکمت کا. بھائی یہ رسول کس میں آ رہا ہے؟ چلو محمد رسول اللہ کی بات کر لیتے ہیں. محمد رسول اللہ سے سمجھ کے اپن بات کریں گے ابھی. اب محمد رسول اللہ کیسے نہیں ہے وہ آپ کو 2 منٹ میں ثابت ہو جائے گا. محمد رسول اللہ کہاں آئے تھے؟ مکے میں. وہ ایک پہلے مومن تھے, باقی سب کافر تھے, مشرک تھے. یہی تھا نا بھائی؟ کیا بھائی؟ پورے مکے کے اندر مومن ہے کہ محمد رسول اللہ جس دن نبوت ملی, باقی تو پورے کافر مشرک. پوری جہالت تھی وہاں پر. آپ ایک مسلمان تھے, پھر ابو بکر بنے, پھر انہوں بنا, ایسا بننا شروع ہوا وہاں سے. آیت کیا کری؟ لقد من اللہ علی المؤمنین, یاد کرو احسان کو جبکہ اللہ نے اپوائنٹ کیا, مبعوث کیا مومنین میں ایک رسول. مومنین میں
یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ کیا بات، جو ایمان لائے وہ مومن ہوتے ہیں. مومن جو ہوتے ہیں ایمان سے پہلے کیا حالت میں رہتا ہے انسان؟ کفر کیا ہے؟ گمراہی ہے. مومن ہو گیا تو کیا ہوتا؟ کفر نکل جاتا، انہیں روشنی میں آ جاتا نا. یہ آپ کا ماننا ہے؟ ایک بے چینی سے ایک امن کی صورت میں. ہاں، یہ سب کہانیاں ہیں. اب آگے آیت کیا بول رہی، پڑھو آگے آیت پڑھو بھائی صاحب. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ تمہارے میں ایک رسول، مومنین کی نفسیات میں آئے گا رسول. یہ بے مانوں کی نفسیات میں رسول نہیں آ سکتا ہے. وہ اگر رسول آئے گا تو شیطان ہی سکھائے گا. شیطان، رسول شیطان بھی ہوتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ میں آیت دکھاؤں گا آپ کو. رسول آ کے شیطانی بھی سکھاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا میں بھی. اب آیت آپ، یہ رسول آ رہا ہے مومنین کی نفسیات میں. اللہ وہ احسان کے طور پہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس احسان کو جب کہ ہم نے اپوائنٹ کیا مومنین کی نفسیات میں ایک رسول جو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کر ان کو سناتا ہے اور کتاب کا ان کو علم دیتا ہے اور ان کو حکمت سکھاتا ہے. یہ کن کو سکھا رہا ہے؟ مومنین. اب آگے پڑھیے صاحب. یعلمون کتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. من کانو، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، ہاں، اس سے پہلے تم کون ہے؟ مومنین. کون تھے وہ؟ لفی ضلال مبین، ضلال مبین تھے. مومنین کو کہہ رہا ہے خدا ضلال مبین تھے، گمراہی میں تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نیکوکاروں کی زندگی گزاروں گا تو وہاں سے اس کے ساتھ میں وہ مومن ہو جاتا ہے. وہاں پر وہ امن کو اختیار کر لیتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو اختیار کر رہا ہے. تو وہاں پر اس ٹائم پر اس کی نفسیات میں ایک رسول مبعوث ہوتا ہے. اس کی نفسیات میں، اس کے محلے میں نہیں، اس کی نفسیات میں ایک رسول مبعوث ہوتا ہے جو الکتاب کا علم دیتا ہے اس کو اور اس کی نفس کو پیور کرنا شروع کرتا ہے. ایک پیوریفیکیشن پروسیس شروع ہوتا ہے. ہاں، اس سے پہلے وہ شخص کھلی گمراہی میں ہوتا ہے. ہر شخص اس سے پہلے کھلی گمراہی میں ہوگا. کب تک؟ جب تک کا کہ رسول اس کے اندر مبعوث نہ ہو جائے اور جب تک کا علم کتاب کا نہ مل جائے، جب تک کا وہ حکمہ نہ جان لے. دیکھو اس آیت کو ابھی ہم لوگ جو بات کریں، اس آیت میں ہمارے لیے 4 میسیجز ہیں. جو ہمارے کو مومن کا جو ڈیفینیشن ابھی تک کا ملا ہوا ہے وہ کیا ملا ہوا ہے؟ جو گمراہی کو چھوڑ کے راہ کو پکڑ لیے. اس آیت کے مطابق مومن بھی گمراہ ہے. مومن کی گمراہی اس وقت ختم ہوتی ہے جب کہ علم کتاب کا لینا شروع کرے، کتاب سے حکمت سیکھے اور رسول کو اپنا گرو مانے، اپنے رسول کو اپنا وہ مانے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہاں تک کا تو یہ بات آ گئی. اب دیکھیے یہاں ہم لوگ اب اس کے اندر، اس آیت کے اندر 3 نمبر کی آیت کے اندر آپ پڑھیے واپس آیت 3 نمبر سورہ بینہ کی. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. کون سی پڑھے شرف بھائی؟ 3 پڑھے نا؟ 3. تو پڑھیے. ہاں، وما تفقد الذی، نہیں یہ سوری ہاں نہیں سوری، میں آیت غلط بولا. آپ 4 نمبر پڑھیے. 4 نمبر. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اب جب رسول کی تعلیم ملی
جب رسول آپ کو کیا کیا، آیت تتلو کیا، آپ کی نفسیات کو سدھارا، اس کے اندر سے اس نے جو ہے ایک پروسیس کر کے جب کلیئرٹی یا ایکسپلینیشنز کی پوری دے دی، اس کے بعد میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے، صلاح اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ صلاح کیا ہے؟ کنیکٹ ہونا، ٹو کنیکٹ، کسی چیز سے جڑ جانا، جا کے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو کنیکشن میں لانا۔ یہ صلاح کس کے لیے کریں گے؟ پڑھیے واپس آیت کو، وما تفرق الدین فی الکتاب من بعد من جاءکم بینات وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر دیں، یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ جب رسول سے ہم کو خطبہ ملا تو ہمارے کو کریکشن، ہمارے کو عقل آنے لگتی ہے وہاں سے۔ بیسیکلی بیانات یہ ہے کہ عقل کی باتیں سیکھنا شروع کرتے۔ جب عقل کی باتیں آپ سیکھتے ہیں تو آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بول رہا ہے کہ جب رسول جو تم کو تتلو کیا، جو اپنی کتاب سکھایا، اپنی حکمہ سکھایا، اب تم صلاح قائم کرو اس سے، یعنی اس سے کانٹیکٹ پیدا کر لو، تم کنیکشن میں آ جاؤ اس کے۔ یہ کنیکشن جو تم اس میں پیدا کریں گے وہ صلاح کہلائی۔ اس سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں گے۔ کس سے کنیکٹڈ رہیں گے ہمیشہ؟ رسول سے، جو رسول بیٹھا ہوا ہے تمہاری نفسیات میں۔ اور جب یہ کنیکشن تم اس میں پیدا کرو گے، جب کنیکٹ ہو جاؤ گے، جب اس کی اتباع کرو گے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، تب اس ٹائم پہ تم اس کو زکوٰۃ دینا، اوت زکوٰۃ، یعنی اس کو زکوٰۃ دو، یعنی کہ اس کو بڑھاوا دیں، اس کو بڑھاؤ، اس کو صحیح رکھو، اس کو جواز دو، اس پہ قائم رہو، جسٹیفائی کرو، اور اس کی پیورٹی کو لو۔ یہ پیورٹی اگر نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ رسول کی اتباع کر ہی نہیں سکتے۔ صلاح آپ کی صحیح ہو نہیں سکتی ہے، وہ صلاح جو فحش اور منکر سے روکتی ہے، جب تک کا کہ اس صلاح کے ساتھ میں زکوٰۃ جڑی ہوئی نہ ہو۔ ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں 29 کے اندر، ہاں؟ بھائی یہاں تک تو یہ بات آ گئی۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہوں گے بنیادی طور کے اوپر اپنے آپ کو پیور رکھنا، اپنے آپ کو گروتھ کے پیٹرن کے اوپر لے کے جانا، سمجھ رہے نا؟ اور پروسیس آف زکوٰۃ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ساری زندگیوں میں۔ یہ زکوٰۃ کی جو بنیادیں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی تقویٰ، وہ ہوگی صحیح سوچ، وہ ہوگی ایمانداری۔ کافی قربانیوں کے بعد میں نفس کی زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ قربانیاں کوئی پیش نہیں کرے تو کوئی بھی انسان چاہے کتنی بڑی بڑی باتیں کر لے، وہ زکی نہیں ہو سکتا، وہ مزکی نہیں ہو سکتا۔ مزکی ہونے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ قربانیاں کیا دینی ہیں؟ جھوٹ کو چھوڑنا ہے، اکڑ کو چھوڑنا ہے، زمین پہ گواہی دینا ہے تو سچی گواہی دینا ہے، ایمانداری کو اپنانا ہے، اپنے آپ کی گروتھ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی غلطیوں کی ہر مرتبہ اصلاح کرنی ہے۔ جب یہ پروسیس سے آپ اگر گزریں گے تب جا کر رسول کا جو دیا ہوا میسیج ہے وہ آپ کے اوپر کلیئر ہوگا۔ اس کے بغیر رسول کا میسیج کلیئر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ اگر ریچول نماز مانتے ہیں تو یہ تو ایک 3rd گریڈ پوجا پاٹ ہے، وہ اس میں کیا رکھا ہے؟ 3rd گریڈ پوجا پاٹ کہتا ہوں میں تو اس کو۔ اور یہ 2.5% کی زکوٰۃ تو مولویوں کی تونے بڑی ہوتی ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے قرآن؟ ہاں؟ تو آپ سوچئے پوری قرآن کی اصطلاح کے اندر دیکھیں گے وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جو آ رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا پروسیس صلاح کے ساتھ میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی کمٹمنٹ آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ میں زکوٰۃ کے بنیادی میننگ لیتا ہوں جواز دینے کے، جواز دینا، جواز دینے میں اس کو پیور رکھنا آ گیا، اس کو گروتھ دینا آ گیا، اس کو بڑھوتری دینا آ گیا، تمام باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہوگی یہ کیوں ہوگی؟ اپنے رب کے ساتھ میں کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے۔ کون لوگ ہیں جو کتاب کا انکار کر رہے ہیں؟ سورہ بیان کر رہا ہے پہلی آیت کے اندر کہ وہ جو ہے
جو اہل کتاب ہے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اہل کتاب ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے, ہم اس کا انکار کرے ہوئے, دیکھ لیجئے باریکی سے. تو بہرحال یہ اور بھی کافی باتیں ہیں اس کے اندر. تو یہ کیسے ہے, یہ بیان کیسے ہوتا ہے, رسول کا میسج کیسے ملتا ہے آپ کو؟ وہ کیا عربی میں پڑھ کے سنائے گا آپ کو؟ نہیں, یہ ایسے کلیئر ہوتا ہے جیسے آیات ہوتی ہے اس کی, آیات, وہ آیاتوں کی تتلو کرتا ہے. اب میں کامن سینس میں سمجھاتا ہوں اس سورے کو. جیسے اگر ہم دھواں دیکھتے ہیں تو دھواں کس کی آیا ہے؟ آگ. اگر ہم کالے گھنے بادل دیکھتے ہیں تو وہ کس کی آیا ہے؟ بارش کی آیا ہے. اگر کوئی ایک انسان سیڑھیاں چڑھنے میں اس کی سانس پھول رہی ہے, وہ کس کی آیا ہے؟ وہ بیمار انسان کی آیا ہے. اسی طریقے سے تمام چیزیں جب میسنجر ہم کو سکھاتا ہے تو ان سے ہمارے کو آگے کیا ہوگا زندگی میں اس کو سمجھنا آنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ایک ہی ہے, جب اپنے رب کے ساتھ میں اپنا کنیکشن آپ برابر کرو گے اور کتاب کا جب علم لوگے, علم تو بھیا اچھے اور برے کے لیے دونوں ہو سکتا ہے. یہ علم جب تک کا آپ ذکی نہ بنے جب تک کوئی کام کا نہیں. آپ جان لیں گے, آپ فائدہ کچھ نہیں اٹھائیں گے اس کا. مزکی ہونا ضروری ہے آپ کو. تو بہرحال اس کے اندر دیکھیے, الدین کا لفظ کے معنی آئیں گے کسی چیز کو چپکے ہوئے رہنا, کفر کے معنی آئیں گے کسی کا انکار کر دینا, مشرک کے معنی آئیں گے سادے طور پہ کسی چیز میں ملاوٹ کرنا. ہاں, اس قسم سے کافی ہے اس کے اندر. تو بہرحال یہ تھی, یہ انگریزی کے اندر نوٹس ہے اس کے اندر میرے. آپ لوگ اگر اس کو انگریزی میں اردو میں کوئی ٹرانسلیٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے بھائی, بڑی مشکل ہو رہی ہے وہ. ہاں یوسف بھائی کچھ کرو یار, ہماری مدد کرو آپ اردو میں کروانے کے لیے. چلیے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے لوگ ڈر رہے ہیں صاحب وہ کرنے کے لیے, حالانکہ بہت جگہ کوشش کرا ہم